ایک طرف جہاں موجودہ حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ واپس آئیں گے، جیل سے باہر آئیں گے تو انتقامی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس سلسلے میں عمران خان سے کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب موجودہ صورتحال میں ایک طرف جہاں حکومت اپنے زوال کی خبریں سن رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو خود بخود سپیس ملتی جا رہی ہے۔ طویل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دینے کی بات آتی ہے تو وہیں سب سے پہلے اگر پنجاب کی بات کر لی جائے، سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، تو پنجاب کی تاریخ میں گزشتہ دنوں ایک اہم معاملہ پیش آیا جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ بظاہر عام طور پر جہاں بجٹ کے اجلاسوں سے اپوزیشن عام طور پہ واک آؤٹ کیا کرتی تھی، اس مرتبہ خلاف توقع خود حکومتی ارکان ہی واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ان کے پاس بظاہر اپنی کارکردگی کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 11 ارب کے جہاز کے اوپر جہاں ایک بار سینئر صحافی کے پروگرام کے اندر ہی ان کے سوالات کو روکنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں موضوع ہی بدلوا دیا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر خود اسمبلی کے فلور پر بھی، اسمبلی کے اندر موجود ہو کر بھی اپنی کرپشن کی کہانیاں یا اپنے کیے گئے اقدامات کے اوپر ہی سوال سننے کی ہمت نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں کچھ ایسا ہی معاملہ پنجاب اسمبلی کے اندر دیکھنے میں آیا جب بجٹ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہو رہا تھا اور اپوزیشن کے بجائے خود حکومتی جماعت ہی واک آؤٹ کر کے چلی گئی۔ بظاہر پنجاب کے اندر تعلیم، صحت یا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ عوام مہنگائی سے عاجز آ چکے ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کا 11 ارب کا جہاز خریدنا اور پھر جو باقی کے شاہانہ پروٹوکول ہیں وہ الگ، گجرات کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تنقید جہاں بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی، وہاں اپوزیشن کی تنقید کو بھی فی الحال جرم ہی سمجھا جا رہا ہے اور یہ تنقید ہی تھی جس کو اوائڈ کرنے کے لیے اجلاس سے واک آؤٹ کرنا پڑ گیا۔ گزشتہ روز دوسری جانب اب اسلام آباد کی بات کریں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان دنوں مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں، بجٹ سیشن جاری ہیں اور ان کے اوپر کئی اہم معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز کا اجلاس خاص طور پہ توجہ کا مرکز بنا۔ ایک طرف جہاں وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی اس اجلاس کے اندر ایک اور مختلف قسم کا منظر بھی دیکھنے کو ملا جب وزیر اعظم شہباز شریف خود جا کے اپوزیشن بینچز کی طرف گئے۔ وہاں پہ محمود خان چکزئی، بیرسٹر گوہر علی خان اور اسد کیسر سے خود جا کر ملے اور بعد میں پھر اسد کیسر بھی وزیر خزانہ سے جا کر ملے۔ تو بظاہر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہونے والے ان معاملات کے اندر صورتحال جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے۔ ایک طرف جہاں اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر بھی ایک بڑی کارروائی جاری تھی اور وہاں پر ایک ایسا بجٹ پاس کیا گیا جس کی توقع وفاقی حکومت کو نہیں تھی۔ 50 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا اور گزشتہ دنوں کے اندر جب سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے بہت کچھ لیا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں جگہوں پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب بظاہر 28ویں ترمیم کے لیے اگرچہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی رضامندی شو کر چکی ہے، لیکن اب بھی خیبر پختونخوا کے پاس اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کے پاس بہت موقع ہے کہ پیپلز پارٹی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب وفاق کی یہ شرط تھی کہ سرپلس بجٹ آپ دیں گے تو پھر عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی، تو اس صورتحال کے اندر سہیل آفریدی نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم خسارے کا بجٹ پیش کریں گے۔ اور اس کی ایک وجہ ویسے یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو ناراض اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا بھی بہت بڑا مطالبہ یہی تھا کہ سرپلس بجٹ کے بجائے خسارے کا بجٹ پیش کیا جائے۔ اور دوسری جانب جہاں تک سرپلس بجٹ کی بات ہے تو اس کو انہوں نے سہیل آفریدی نے ایک مرتبہ پھر عمران خان سے ملاقات سے ہی مشروط کیا اور کہا کہ ملاقات کروا دی جائے عمران خان سے، تو پھر جو بجٹ بہرحال ابھی تک منظور نہیں ہوا، ابھی اس کے اوپر بحث ہوگی، معاملات آگے جائیں گے، بجٹ پیش کیا گیا، ابھی منظوری تو اس کی رہتی ہے، تو اس صورت میں پہلے عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، پھر عمران خان جو بھی ہدایات دیتے ہیں ان کے مطابق بجٹ کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ویسے ہی وہ خسارے کا بجٹ تو پیش کر ہی چکے ہیں، تو معاملات کو اسی طریقے سے چلایا جائے گا۔ اسی جانب سینئر صحافیوں کے مطابق موجودہ حکومت کا زوال قریب ہے اور ایسے میں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی شدید مسائل سے دو چار خود کو دیکھ رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو خود بخود سپیس ملتی نظر آ رہی ہے۔ عام طور پہ بھی جب بھی یہ دونوں جماعتیں اپنے لیے کوئی مشکل صورتحال دیکھتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا رویہ خود بخود بدل لیتی ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی ایک تصویر بھی وائرل ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، اسد کیسر وغیرہ یہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو مشترکہ ان کی ایک تصویر ہے
جو کافی زیادہ جو باڈی لینگویج بھی اگر دیکھی جائے تو اس میں کئی اشارے بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بظاہر اب بھی صرف اسی حد تک بیٹھنے کو تیار ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک میثاق پاکستان کر لیں، اور پچھلے میثاق جمہوریت کو تو نہیں مانا جاتا۔ دوسری جانب ایک طرف جہاں موجودہ حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں عمران خان کے واپس آنے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانب سے کہ جب بھی باہر آئیں گے تو بھرپور طریقے سے انتقامی کارروائی ہوگی۔ اور اب جو عمران خان سے ہونے والی ملاقاتیں ہیں، ان کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے اندر عمران خان کو سے معاملات جو ہیں وہ انتقامی کارروائی کو لے کر ہی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے بعض سینئر صحافیوں کے مطابق یہ خدشہ پایا جا رہا ہے دوسری طرف کہ جب بھی عمران خان اقتدار میں آ گئے تو اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ ہونے جو بھی کارروائیاں ان کے ساتھ کی گئیں، جو بھی ظلم ان کے ساتھ کیے گئے، تو ان کے حوالے سے انتقامی کارروائی کریں گے، بدلہ لیا جائے گا۔ موجودہ نظام میں جہاں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نظام کے چلتے رہنے کی فی الحال جو ایک بڑی وجہ ہے وہ بھی عمران خان کے حوالے سے یہ خدشہ ہی ہے کہ اگر عمران خان باہر آئے تو پھر اقتدار مل گیا، انتقامی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال کے اندر بھی فی الحال یہ والا جو ایک سسٹم ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان سے مقتدر حلقوں کے مذاکرات براہ راست ہو رہے ہیں۔ اب تک باہر بیٹھی قیادت کے ساتھ بات چیت کی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ عمران خان کے اپنے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک سینئر صحافی کے مطابق اس بار عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی تیسرا فریق شامل نہیں ہے، اور اس مرتبہ عمران خان اپنے روایت کے اگینسٹ جاتے ہوئے ان مذاکرات کے اندر مثبت رد عمل بھی دے رہے ہیں، تو مذاکرات مثبت سمت میں، مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بظاہر عمران خان سے اکیلے میں ہونے والی ان ملاقاتوں کی خبریں کتنی درست ہیں یہ آنے والا وقت جلد ہی بتا دے گا۔ فیصل وابڈہ کے مطابق آنے والے 2 سے 3 مہینے، خاص طور پہ اگست کا مہینہ جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے، حکومت کے آگے کے جو